أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بيني بني إسرائيل ولم ترقب قولي. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبیبنا محمد مبارک وسلم. بزرگان محترم، اس وقت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 سے 94 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب طور سے واپس آئے اپنی قوم میں، تو اس وقت حضرت ہارون سے آپ نے مواخذہ فرمایا۔ اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، لہذا تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ عزیزان محترم، بات چل رہی تھی قوم بنی اسرائیل کی گمراہی کی۔ جب بنی اسرائیل میں بت پرستی کی وبا پھوٹ پڑی اور قوم کی اکثریت بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی خلافت اور آپ کی نیابت کا حق ادا کر کے قوم کو سمجھایا اور پوری کوشش کی کہ قوم کسی بھی طریقے سے اس گوشالہ پرستی سے باز آ جائے، مگر قوم کے اندر اس وبا کی بنیاد پر 3 فرقے ہو گئے۔ قوم بنی اسرائیل 3 فرقوں میں بٹ گئی۔ ایک فرقہ تو حضرت ہارون کے ساتھ رہا، اس نے آپ کی اطاعت کی، اور گوشالہ پرستی کو اس فرقے نے گمراہی سمجھا، حضرت ہارون کے مطیع اور فرما بردار رہے ایک جماعت۔ ان کی تعداد مفسرین نے 12,000 بتلائی ہے۔ باقی 2 فرقے ایسے تھے جو اس برائی میں شریک ہو گئے۔ حضرت ہارون نے انہیں سمجھایا اور باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بت پرستی پر مصر رہے اور اس سے ذرہ برابر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن دونوں فرقوں میں تھوڑا سا فرق تھا۔
ایک فرقہ یہ کہہ رہا تھا، ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتے ہیں اس وقت تک ہم اسی کو اپنا خدا مانیں گے اور اسی بچڑے کی عبادت کریں گے، اور جیسی موسیٰ آ کر ہمیں منع کریں گے تو ہم مان جائیں گے اور اس برائی سے ہم توبہ کر لیں گے۔ دوسرا فرقہ اتنا پختہ ہو گیا تھا اور اس برائی کے اندر اس قدر ملوث ہو چکا تھا کہ وہ فرقہ کسی بھی طرح اس بچڑے کی پرستش سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ اس فرقے کا یہ یقین تھا کہ موسیٰ بھی جب واپس آئیں گے تو وہ بھی اسی کو اپنا معبود بنا لیں گے اور وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے اس بچڑے کی عبادت میں، اس لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اسی کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ جب ان دونوں فرقوں کا جواب حضرت ہارون نے سنا اور ان کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ لوگ بہت مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو حضرت ہارون علیہ السلام اپنے جو ہم عقیدہ اور ہم خیال لوگ تھے جن کی تعداد 12,000 تھی تقریباً، ان کو لے کر ایک طرف الگ تو ہو گئے مگر انہی کے ساتھ رہنا سہنا تھا۔ 12,000 لوگوں کو لے کر اس بڑی تعداد میں، جن کی تعداد تقریباً 6 لاکھ بتائی گئی ہے بنی اسرائیل کی، اس میں سے 12,000 کو لے کر کے ایک طرف ہو گئے مگر کھانے پینا اور رہن سہن میں ان کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی پر بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور بنی اسرائیل کو نہایت ان کے ساتھ زجر اور توبیخ کا معاملہ کیا، ان کو ڈانٹا۔ پچھلی آیتوں میں آپ اس کی تفصیل سن چکے ہیں۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف حضرت موسیٰ متوجہ ہوئے۔ پہلے تو انہوں نے اپنی قوم کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ قالوا ما اخلفنا بموعدک ملکنا، قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، کہ اے لوگوں تم نے ہمارے وعدے کی مخالفت کیوں کی، کس بنیاد پر کی، قوم کو ڈانٹا۔ اور پھر حضرت ہارون کی طرف متوجہ ہوئے اور ان پر سخت غصہ اور ناراضگی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ ان کے داڑھی کے بال کو اور سر کے بال کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی میں اور کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں تو آپ نے میری اتباع کیوں نہیں کی، میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ یہ دوسری قسم کے جو دو جماعتیں تھی حضرت موسیٰ کی قوم میں بنی اسرائیل کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ دوسری قسم کی جماعت تھی۔ پہلی قسم کی جماعت جو تھی وہ حضرت ہارون کے ساتھ تھی اور کسی قسم کی برائی میں ملوث نہیں ہوئی تھی۔ دوسری قسم کی جو جماعت تھی وہ برائی میں ملوث تھی لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ جیسے موسیٰ آئیں گے ہم اس برائی کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن تیسری قسم کی جو جماعت تھی اس جماعت کے اندر یہ برائی اس قدر عام ہو گئی تھی کہ وہ جماعت کسی بھی صورت میں بچڑے کی پرستش سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ عزیزان محترم، یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے ڈانٹا اور کہا کہ یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ڈانٹنے کے بعد حضرت ہارون کی طرف جب متوجہ ہوئے تو کہنے لگے کہ ہارون
تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور گمراہی میں جا رہے ہیں تو اللہ تتبعنی افعصیت امری، کہ تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا تھا کہ تم میرے طریقے پر عمل نہ کیا؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ حکم سے مراد وہ حکم ہے جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے کوہ طور پر تو انہوں نے اپنی جگہ حضرت ہارون کو بنی اسرائیل کی سرداری سونپ کر آگے چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ قوم کی دیکھ ریکھ کرنا، قوم کی نگرانی کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری، کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کس چیز نے تم کو روک دیا، تم نے میری اتباع نہیں کی اور قوم اس طریقے سے گمراہی میں ملوث ہو گئی، مبتلا ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو ایسا نہیں تھا کہ بس یوں ہی چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ قوم کو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی اور قوم کو برائی سے، کفر اور شرک سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن قوم کسی طرح تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ حضرت ہارون کے خلاف ہو گئی اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کے اس غلط حرکت کو دیکھا جو قوم ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار تھی، اور خود حضرت ہارون کو قتل کرنا چاہتی تھی، اس لیے حضرت ہارون نے قوم کو کچھ حد تک سمجھایا اور پھر کنارے ہو گئے، کیونکہ جو مشرکین تھے اور جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ان کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی، ان کے مقابلے میں جو موحد تھے اور جو صحیح العقیدہ قسم کے لوگ تھے جن کی تعداد 12,000 تھی، ان کے مقابلے میں ان بت پرستوں کی اور کفر اور شرک کی گندگی میں مبتلا ہونے کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ اسی لیے حضرت ہارون نے کچھ حد تک سمجھایا اور پھر قوم کو ان کی حال پر چھوڑ دیا، اور اگر زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتے تو پھر قوم ان کی تکلیف کے در پہ آ جاتی۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے اور داڑھی کے بال پکڑ لیے تو حضرت ہارون نے کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ اے میرے ماں جائے بھائی، ماں کی طرف منسوب، کہ اے میرے ماں کے بیٹے، یہ نہیں کہا اے میرے بھائی۔ دیکھیے وجہ اس کی یہ تھی کہ ماں کی طرف جب منسوب کر دیا تو محبت اور رحم کا غلبہ زیادہ ہوگا، اسی لیے ڈائریکٹ اے میرے بھائی نہ کہہ کر کے اے میرے ماں کے بیٹے کہا۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں کے باپ الگ الگ تھے، نہیں، دونوں کے باپ بھی ایک ہی تھے اور ماں بھی دونوں کی ایک ہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ہارون کچھ بڑے تھے اور حضرت موسیٰ آپ سے کچھ چھوٹے تھے، لیکن یہاں جو یہ کہا یبن ام، اے میرے ماں کے بیٹے، تو اس بنیاد پر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ذرا نرمی پیدا ہو جائے اور ان کے دل میں رحم کا جذبہ زیادہ پیدا ہو جائے، تو اس رحم کے جذبے کو ابھارنے کے لیے حضرت ہارون نے یبن امہ کہا، اے میرے ماں کے بیٹے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے ان کے داڑھی کے بال پکڑ لیے تھے اور یہ بتانا چاہا کہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ آپ نہ کریں اور مجھ پر ناراض نہ ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ کا کوئی دشمن اور مخالف نہیں ہوں، اس لیے آپ پہلے میرا عذر سن لیں، میرے ساتھ کیا مجبوریاں تھی کہ میں ان کو روک نہیں سکا اور ان کو بالکل باز نہیں رکھ سکا بت پرستی سے اور بچڑے کو خدا بنانے سے، میرا عذر سنیں۔ حضرت
ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے عذر بیان کی، اور پھر حضرت موسیٰ نے ان کے ساتھ جو سختی کا معاملہ کیا تھا اس پر خود حضرت موسیٰ بعد میں ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے، حضرت ہارون کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے قوم کو سمجھایا جائے۔ اگر حضرت ہارون ان سے مقابلہ کرتے تو قوم میں تفرقہ پیدا ہو جاتا، آپس میں لڑائی اور جھگڑے پیدا ہو جاتے، اور بنی اسرائیلی جو قوم تھی یہ قوم فرقہ بندیوں میں تقسیم ہو جاتی، فرقوں میں تقسیم ہو جاتی اور فرقہ بندی کا شکار ہو جاتی۔ اسی لیے حضرت ہارون نے ان کے ساتھ بہت زیادہ سختی کا برتاؤ نہیں کیا، البتہ حضرت ہارون ان کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی تاکہ یہ بت پرستی سے رک جائے، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی حضرت ہارون کی۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عذر بھی بیان کی، قرآن نے اس کو بھی نقل فرمایا ہے، ان القوم استضعفونی کادوا یقتلوننی، یعنی قوم بنی اسرائیل نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا کیونکہ میرے ساتھی دوسروں کے مقابلے میں کم تھے، اس لیے قریب تھا وکادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے، اور جب قتل کر ڈالتے ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا۔ یا اسی طریقے سے اگر میں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ان سے مقابلہ کرتا اور ان سے جہاد کرتا اور جبراً کفر سے شرک سے باز رکھنے کی کوشش کرتا تو نتیجہ کیا ہوتا کہ پوری قوم کئی جماعتوں میں تقسیم ہو جاتی، شیرازہ منتشر ہو جاتا، قوم کا شیرازہ بکھر جاتا۔ اس لیے میں نے قوم کے ساتھ بہت زیادہ سختی کا معاملہ نہیں کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی گمراہی کا ساتھ نہیں میں نے دیا، بلکہ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جتنی طاقت میرے پاس تھی، جس طرح میں سمجھا سکتا تھا ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور بت پرستی میں وہ پوری قوم لگے رہے۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ اور میرے سر کے بال نہ کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا خیال نہ کیا۔ حضرت ہارون نے اپنی ایک عذر بیان کی، ایک عذر تو وہی جو میں نے بتلایا کہ قوم قتل کے در پہ ہو گئی تھی، کادوا یقتلوننی، مجھے ڈر تھا کہ یہ لوگ مجھے مار ڈالتے، اور دوسری بات یہ کہ اگر مجھے اپنا خطرہ نہ تھا اور اس صورت میں میں قوم کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا اور ان کو سختی سے روکنے کی کوشش کرتا تو پھر قوم آپس میں تفرقہ بازی کا شکار بن جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں، ان تقول فرقت بینی بین بنی اسرائیل، کہ اس صورت میں جب قوم بکھر جاتی تو اب آپ واپس جب آتے تو آپ پھر کہتے کہ ہارون تم نے یہ کیا کیا کہ قوم کو تم نے آپس میں تقسیم کر دیا، لڑا دیا۔ اگر یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور بچڑے کو خدا بنا لیا تو میرے آنے تک تم انتظار کرتے، میں آ کر کے کچھ کرتا، لیکن تم نے بات کو یہاں تک آگے کیوں بڑھا دیا کہ قوم آپس میں لڑ گئی اور آپس میں یہ لوگ تقسیم ہو گئے، ان کی فرقے بن گئے اور ان کی جماعتیں الگ الگ ہو گئی۔ ولم ترقب قولی، اور میری بات کا تم نے کچھ خیال نہیں کیا، آپ خود آ کر مجھے بولتے تو اس خیال سے بھی میں نے قوم کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ سختی کا معاملہ نہیں کیا، میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ بہرحال عزیزان محترم، یہاں آپ دیکھیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ہارون نے دین کی مصلحت اس میں سمجھا کہ اگر میں سختی کروں گا تو قوم ہمیشہ کے لیے منقسم ہو جائے گی اور ان کی اصلاح کا جو معاملہ ہے وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو سکے گا۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سمجھا کہ انہوں نے قوم کے ساتھ سختی کیوں نہیں کی اور انہی مشرکوں کے ساتھ یہ کیوں رہے، ان سے الگ کیوں نہیں ہو گئے۔ دیکھیے دونوں حضرات کی جو فکر تھی وہ صرف یہی تھی کہ دین کا فائدہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا کہ ان سے الگ کیوں نہیں ہو گئے، ان کا کہنا بھی دین کو بچانے کے لیے تھا کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کے اثرات آپ پر پڑیں گے، ان سے الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ اور حضرت ہارون ان کے ساتھ مل جل کر کے رہے کہ اگر ان کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں تو شاید ان کے اندر اصلاح ہو جائے اور یہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو اس طریقے سے دو نبیوں کے درمیان رائے کا اختلاف ہو رہا ہے نا، دو نبیوں کے درمیان رائے کا اختلاف ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ ان مشرکوں کے ساتھ ان کو نہیں رہنا چاہیے، چھوڑ کر ان مشرکوں کو الگ ہو جانا چاہیے اور ان سے بالکل مکمل بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے۔ جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا خیال یہ ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ رہیں گے تو شاید ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ دونوں کا خیال الگ الگ، لیکن مصلحت اور فائدہ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ دین کا۔ تو یہی معاملہ اختلاف کا ہوتا ہے علماء کے درمیان اور ائمہ کرام کے درمیان۔ جو اختلافات ہیں تو ان کا بھی معاملہ یہی ہے، سب کے یہاں دین کا بچانا اور دین کو بچانا اور دین کو پھیلانا یہی مقصد ہے، سب کے مقاصد یہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خیالات الگ ہیں، اس لیے جو یہ اختلافات ائمہ کرام کے درمیان ہے ان کو ہوا نہیں دینا چاہیے اور ان کو کفر اور شرک کا یا اجتہاد، اصلاح اور گمراہی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ امت کے حق میں ایک آسانی کا معاملہ ہے۔ جیسے دیکھیں دو نبیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا رائے کے سلسلے میں، یہی معاملہ بالکل ائمہ کرام کے درمیان ہے۔ تو بہرحال جب حضرت ہارون نے اپنا عذر بیان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ ان کے عذر کو قبول کیا بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی عذر کو قبول کرے، اپنے بھائی کی عذر کو قبول کرے۔ کوئی اگر عذر بیان کر رہا ہے کچھ تو اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے۔ عزیزان محترم، ایک اور بات کی میں یہاں وضاحت کر دوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے یہ جو باتیں بتلائی ہیں ان سے یقیناً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قوم جو بت پرستی میں مبتلا ہوئی اور بچڑے کو معبود بنایا، اس میں حضرت ہارون کا کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ حضرت ہارون نے روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، حضرت ہارون نے روکنے کی کوشش کی تھی۔ مگر افسوس ہے کہ آپ بائبل کے اندر جب دیکھیں گے تو معاملہ بالکل الٹا نظر آتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ سامری نے قوم کو گمراہ کیا، لیکن بائبل میں ہے کہ خود حضرت ہارون نے نعوذ باللہ قوم کو گمراہ کیا، اور ساری ذمہ داری حضرت ہارون پہ قوم کی گمراہی کی۔ اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہی تمام جو ان کے زیورات تھے اس کو ڈھال کر کے ایک بت بنایا اور کہا کہ اس کی عبادت کرو، یہ تمہارا رب ہے۔ حضرت ہارون نے یہ بات کہی ہے، یہ بائبل کے اندر یہ بات ہے۔ اور آج بھی جو مستشرقین ہیں اور عیسائی مشنریز ہیں وہ اسی کو تسلیم کرتی ہیں، بائبل کی بات کو، اور قرآن کو غلط ٹھہراتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن اس سلسلے میں غلط کہہ رہا ہے، جب وہ ان کا خیال ہے کہ حضرت ہارون نے یہ سارا کام کیا تھا اور انہی کی وجہ سے قوم بت پرستی میں مبتلا ہوئی تھی اور سارا گناہ ان کے سر پہ ڈال دیتے۔ بائبل کو آپ پڑھیں گے تو اندازہ لگے گا، لیکن قرآن نے
حضرت ہارون کے مقام کو بلند کیا ہے. اور بائبل کے اندر جب اور آگے آپ بڑھیں گے تو خود بائبل اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں، حضرت ہارون اس سلسلے میں بالکل بری الذمہ ہے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. کیونکہ بائبل کے اندر ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اللہ رب العالمین سے مغفرت کی درخواست کی، اور پھر اس کے بعد وہ جو تمام لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے تو ان کو قتل کیا گیا. اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہر آدمی اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے جو اس گناہ میں ملوث ہے. سب کو قتل کیا گیا، اور بائبل میں ہے کہ حضرت ہارون کو نہیں کیا گیا. دوسری جگہ بائبل میں ہے کہ حضرت ہارون کا مقام اور مرتبہ ان کا تذکرہ ادب کے ساتھ دوسری جگہ آیا ہے بائبل کے اندر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حضرت ہارون اس میں ملوث ہوتے، ان کی وجہ سے یہ گناہ سرزد ہوئے ہوتے، تو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کیوں نہیں قتل کرتے؟ اور اگر قتل نہیں کرتے تو قوم کے لوگ خلاف نہیں ہو جاتے کہ موسیٰ ہمارے لیے تو فیصلہ کر رہے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں اور ان کے بھائی کو خود یہ چھوڑ دے رہا ہے. قوم کے اندر ایک بغاوت پھیل جاتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب لوگوں کی اپنی ملاوٹی باتیں ہیں، جو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ آسمانی کتابیں جتنی ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ملاوٹی باتیں ہیں. اصل چیز وہی ہے جو قرآن نے ہم کو بتلایا ہے، یعنی حضرت ہارون کا اس میں کوئی ان کی غلطی نہیں تھی، اور انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے قوم گمراہی کے اندر مبتلا ہو، بلکہ حضرت ہارون نے تو پوری کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ قوم کو کسی طریقے سے بت پرستی سے باز رکھے. لیکن قوم انہی کی دشمن بن گئی اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئی. تو بہرحال قرآن یہ وہ کتاب ہے جو نہ یہ کہ دوسرے انبیاء کرام بلکہ تمام انبیاء کرام کے مقام اور مرتبے کو صحیح طور پہ بیان کیا ہے، اور ان کی عزت کو بڑھایا ہے، ان کے ادب اور احترام کو چار چاند لگایا ہے، برخلاف دوسری کتابوں کے اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ ملایا اور کچھ نکال دیا، جس کی وجہ سے انبیاء کرام کے جو حالات ہیں اور ان کے جو مقام اور مرتبے ہیں کہیں کمی کر دی گئی، کہیں زیادتی کر دی گئی. اس لیے قرآن یہی ایک اصلی اور حقیقی کتاب ہے جو اس وقت موجود ہے، اسی کی اتباع کرنی چاہیے. بہرحال اس تعلق سے جو اور باتیں ہیں وہ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ آئیں گی، سامری کے تعلق سے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.